قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ کتنے آرام سے ہم اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے۔ کسی کو لمبا ہونے پر باتیں سننی پڑتی ہیں، کسی کو چھوٹا ہونے پر، کسی کا رنگ کالا ہے تو کسی کی ناک موٹی، بالوں پہ تبصرے، ہونٹوں پر باتیں، حالانکہ انسان کا ان میں سے کسی پر بھی اختیار نہیں۔ یقیناً حسین چہرہ سبھی کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ حسن بھی رب نے ہی دیا ہے تو تعریف بھی اسی کی بنتی ہے۔ وہ رب جو ایک کے بعد دوسری، تیسری اور پھر چوتھی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر بنایا، لیکن دوسروں کا مذاق اڑاتے وقت ہمیں یہ یاد ہی کب رہتا ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اگر ہم کسی کی شکل کا مذاق نہ بھی اڑاتے ہوں تو بھی مختلف جغرافیائی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، جیسے کہ چائنیز لوگوں کا ذکر ہو تو ممکن ہی نہیں کہ ان کے قد اور ناک اور ان کی آنکھوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے افریقن لوگوں کے گھنگریالے بال، چوڑی جسامت، بھرے بھرے ہونٹوں کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کو تخلیق کرنے والا بھی وہی مصور ہے جس نے ہمیں خوبصورت بنایا۔ روز ویلٹ کا ایک بڑا مشہور قول یاد آ رہا ہے کہ گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس، اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل۔ اس کی روشنی میں اپنی گفتگو اور اپنے آپ کو پرکھنے سے ہم بڑی آسانی سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ شکریہ۔